نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے کہ بہترین انسان کون سے ہیں، یعنی کون سے انسان ہیں جو بہترین ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطاوار ہے اور کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا گیا ہے ضعیف، وہ پیدائش سے ہی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو انسان جتنے بھی ہیں ان میں سے اللہ کو محبوب اور اللہ کو پسند کون سے انسان ہیں انسانوں میں سے؟ آج کی ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ انسان تو ہے کمزور، لیکن اللہ کے نزدیک بہترین انسان کون ہے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھائی کو یا میری بہنوں کو ان میں سے کسی کو اگر مسئلے کی سمجھ نہ آئے یا مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے یا جو ہے نا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اوپر واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ ناظرین کرام، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ انسان بڑا کمزور ہے، ان میں سے بہترین انسان کون ہے، اللہ کو پسند کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کلو بنی آدم خطاؤ، کلو سارے بنی آدم، بنی کا معنی ہے کل کا معنی ہے سارے، بنی اولاد آدم، آدم کلو بنی آدم، بنی آدم جو ہے آدم کی اولاد جو ہے خطاؤن، سارے خطاوار ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین جو ہیں ان خطاواروں میں سے، ان انسانوں میں سے التوابون، رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنی غلطی کو ماننے والے ہیں۔ تو ان انسانوں میں سے دو قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو دعوت دے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سنتا نہیں ہے، اس پر ڈٹ جاتا ہے، اسی اپنی غلطی کو جو ہے نا بہتر بنانے کے لیے دلائل پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ بحث شروع کر دیتا ہے اور اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بری بدخصلت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں منافقین کی ایک بدخصلت اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم فساد کرنے والے ہیں، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ ہماری غلطی ہے؟ غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صالحین میں سے ہیں، ہم تو بہت بہتر لوگ ہیں۔ تو یہ منافق کی بدخصلت ہے۔ ناظرین کرام، آج کل ہمارے اندر یہ بیماری ہے، اگر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی اگر وہ نصیحت کرتا ہے تو کیا ہے، بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، میں نے یہ نہیں کی، یہ ایسی نہیں ہے تو ایسی ہے، ایسی نہیں ہے۔ یہ انسان کے برباد ہونے کے لیے یہی کافی ہے بس، کیونکہ شیطان نے بھی اسی طرح کیا نا۔ اللہ رب العالمین نے جب پوچھا اسے ما منعک الا تسجد، کیا چیز ہے جس نے تجھے منع کیا؟ اذ امرتک، جب تیرے رب نے تجھے حکم دیا، حالانکہ یہ اللہ کا امر تھا، تو وہ دلائل پیش کرنے لگا نہیں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من، یہ شیطان کی جو ہے نا بری خصلت ہے، اس نے یہ کام کیا تھا۔ ایک تو غلطی کی، اوپر دلائل پیش کرنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا تو نے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آگ تو بڑی طاقتور چیز ہے۔ تو گناہ کر کے، غلطی کر کے، اس کے بعد اس پر ڈٹ جانا۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے اور اس پر وہ ڈٹ جائے، نہیں میں نے نہیں کیا، تو ہے ایسا، تو میرے اوپر ہر وقت نکتہ چینی کرتا ہے، میرے پیچھے تمہارا خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
بیٹے کو نصیحت کرو تو اسی طرح اگر کوئی آدمی عالم کو یا مفتی سے کوئی غلطی ہو جائے یا قاری سے یا امام سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر کوئی اسے بتائے تو اس پر ڈٹ جاتا ہے، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں عالم ہوں یار، تو جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی عالم سے مفتی سے غلطی بھی ہو جائے تو علیحدہ بیٹھ کر اس کے ساتھ مذاکرہ کریں، اس سے پوچھنے کی شکل میں، تو دعوت کا بھی ایک طریقہ ہے نا۔ تو ناظرین کرام، غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا یہ بڑی بدخصلت ہے، بری بدخصلت ہے، اور انسان کے برباد ہونے کے لیے، ہلاک ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر تمہیں کوئی نصیحت کرے تو تم جو ہے نا اپنی غلطی پر ڈٹ جاؤ۔ لیکن جو بہترین انسان ہیں ان کی کیا خصلت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ محسنین ہیں، اذا فعلوا فاحشۃ، محسن وہ ہیں، مجھے محبوب وہ لوگ ہیں، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ان سے کوئی فاحش گناہ ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر لیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنے بڑے اللہ کی ہم نے نافرمانی کی، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ فوراً استغفار کرتے ہیں، اپنی غلطی پر جو نا ندامت کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، روتے ہیں اس پر، اپنی غلطی کو مانتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا ہے کوئی کون جو اس کو معاف کر دے؟ تو میں نے معاف کر دیا نا، اس نے غلطی کو مان لیا۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، جب انسان سے غلطی ہو جائے اور کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرے تو اس کو سوچ لو کہ کیا میں نے یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کیا واقعی میرے اندر یہ خیمی ہے، یہ بدخصلت ہے؟ تو سوچے نا۔ اگر کوئی آدمی ویسے بھی کہہ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے، تو پھر بھی سن لو اس کی بات۔ ہر نصیحت کرنے والی کی نصیحت کو سنو۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں ناظرین کرام جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطی کو مانتے ہیں، اگر نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت کو سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، باپ اگر بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بھائی بڑا اگر چھوٹے بھائی کو نصیحت کرتا ہے تو وہ سن لے پوری، خاوند اپنی بیوی کو اگر نصیحت کرتا ہے تو وہ سن لے، آگے آ کے نہ جائے۔ اگر بیوی اپنے خاوند کو کوئی بات کرتی ہے جو خاوند کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے، اگر بیوی کہہ رہی ہے تو خاوند کو چپ رہنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس پر سوچ کرنی چاہیے کہ کیا یہ غلطی واقعی میرے اندر ہے یا نہیں۔ ایسا ڈر نہیں جانا، جھگڑا نہیں بنانا، اختلاف نہیں بنانا۔ تو ناظرین کرام، انسان کے برباد ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اور ایسی بدخصلت جو اپنی غلطی پر ڈٹ جانا، یہ اتنی بدخصلت ہے نا کہ یہ دین کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ دین کے اندر تفرقہ بازی، اسلام کے اندر تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے، پارٹیاں بن جاتی ہیں اسی کی وجہ سے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کر کے اپنی غلطی کو مان لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو